اور پوری زندگی لگے رہے منت اور زاری، ایک موقع بھی نہیں چھوڑا، لیکن آخری وقت میں بھی اور پھر جو ہے نا موقع پا کر قریب پہنچ گئے اور پھر بھی فرما دیا، عرض کر دیا کہ چچا میرے کان میں یہ کلمہ اس کا اقرار کر لو، کل قیامت کے دن مجھے موقع تو ملے سفارش کا، شفاعت کا، لیکن نہیں لکھا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے، بغیر کلمے کے چلے گئے۔ یا اللہ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کرے کلمہ عطا کیا ہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو، ایمان بھی ساتھ لے جاویں، یہاں یہ بات بھی ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ، یہ بزرگوں سے سنا ہے، اچھا بزرگوں کا قول ہے، جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو چاہیے کہ اس کے بعد الحمدللہ کہے۔ اتنی بڑی نعمت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو جو ہے نا احادیث کی شرح کی کتاب ملی تھی اور بہت پرانا نسخہ کہیں سے ملا تھا، تو جب وہ پڑھتے جاتے تھے تو پھر ہمیں بھی بلاتے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بلایا اور پھر فرمایا اس میں ہے کہ جس دن یہ ایمان والا، یہ کلمے والا وفات پا جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے پہلا انعام یہ ہے اور پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں جو بھی شریک ہو جائے اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اس ایمان اور کلمے والے کی وجہ سے مجمع کا یہ حال ہے، تو اس کا اپنا مقام دنیا میں تو نظر نہیں آتا۔ ایمان کی قیمت تو اس وقت پھر دیکھ لے۔ ایک وقت میں پھر بلایا کہ ادھر آؤ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جس دن یہ ایمان والا وفات پا جاتا ہے تو اس کا آبائی قبرستان اپنے آپ کو سجا دیتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اور پھر قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کاش یہ ایمان والا اور یہ مسلمان میرے حصے میں دفن ہو جائے، میرے حصے میں دفن کیا جائے۔ آسمانوں میں ہر انسان کے لیے دو دروازے، ایک سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور ایک سے اس کا رزق اترتا رہتا ہے۔ جب یہ مومن، یہ ایمان والا، یہ مسلمان وفات پا جاتا ہے تو کتابوں میں ہے کہ وہ دونوں دروازے روتے ہیں اس کے پیچھے کہ اب اس کے اعمال اوپر نہیں آئیں گے، وہ دروازہ روتا ہے، اور دوسرا دروازہ کہ اب اس کے حصے کا رزق اس دروازے سے نہیں جائے گا، دونوں دروازے روتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اس وقت کا ایمان تو اور بھی صحابہ کرام کا تو بہت بڑا مقام کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس وقت کا ایمان بھی عجیب ایمان اور جن فضیلت ہے۔ یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے خوشخبری ہو ان کے لیے خوشخبری ہو ان کے لیے ایک بار جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے، اور خوشخبری ہو ان کے لیے 7 بار جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ بن دیکھے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن دل کی تہ سے ہم اللہ پاک پر بھی ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور بقایا تمام باتیں جتنی بھی ہیں ان کو بھی دل کی تہ سے مانتے ہیں۔ اللہ پاک کرے ایسا ہی ہو جاوے۔ ایمان کی قیمت تو جو ہے نا کل قیامت کے دن لگے گی۔ کیا؟ یوں فرمایا سب سے آخری جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا اور اس کے بعد اور کوئی نہیں نکلے گا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، سیل کر دیے جائیں گے، بس جتنے بھی ہوں گے بقایا یہ وہ آخری ایمان والا، ذرہ برابر ایمان والا۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں اور اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں اور قبیلے کا بھی، اور سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت پھر جنت میں داخل ہوگا تو اس کی جنت کا یہ حال ہے کہ یہ ایک دنیا، پاکستان نہیں پوری دنیا، معلوم نہیں کتنے سینکڑوں ملک ہیں، کبھی کہتے ہیں 300، کبھی 350، کبھی 250، معلوم نہیں، اور پوری دنیا یہ 1، 2، 5، 8، 9، 10 کے برابر تو صرف جو ہے نا رقبہ ملے گا، یہ اس کی کامیابی کا حال ہے جو آخری، اور اس سے بڑے درجات والے جو سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم نے سنا بزرگوں سے، یہاں علماء حضرات سے، بعض خوش نصیب سینکڑوں گنا، بعض خوش نصیب ہزاروں گنا،
اور بعض خوش نصیب لاکھوں گنا اس دنیا سے بڑا، ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کیا کامیابی اپنے بندوں کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے۔ وہ تو جو ہے نا وہاں معلوم ہوگا۔ یہ ادنا درجے کا کامیاب ہونے والا انسان مسلمان ایمان والا کلمے والا، جی ہاں، یوں فرمایا 80,000 تو اس کے صرف خادم ہوں گے۔ یہ ہمارا مجمع 10,000 12,000 کا تقریباً، چلو 15,000 لگا لو، اور ابھی آپ 80,000 کا لگا لو۔ اس دن بھی اثر کے بیان میں فرمایا کہ 80,000 خادم ہوں گے، 80,000 خادم، یہ ادنا درجے کی بات ہے۔ 1000 محلات، 1000 محل، وہ اللہ پاک کے علم میں، وہ تھوڑا جو ہے نا اینٹوں کے اور ادھر کی جس طرح گارا مٹی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور اسے اگلے درجے کی اعلیٰ بات ہے وہ تو جو ہے نا پھر یاقوت اور مرجان اور معلوم نہیں لؤلؤ جو بھی فرمائے وہ اور ہے۔ یہ تو آخری درجے کی باتیں ہیں۔ تو 1000 محلات اور معلوم نہیں کتنے کمرے۔ یہ فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ جو ہے نا ادنا درجے کا جنتی، اس کا ایک محل اتنا بڑا کہ ایک محل میں 70,000 کمرے، اور پھر ہر کمرے کے 70,000 دروازے۔ ہمارے اس کے جو ہے نا 12-14 گیٹ دروازے ہیں ادھر، 70,000 دروازے ایک کمرے کے، اور پھر آگے فرمایا ہے کہ ہر دروازے سے 70,000 فرشتے داخل، جی سلام سلام، مقام ادھر دیکھ لے۔ یہ ادنا درجے کی باتیں ہیں۔ 1000 محلات کو اگر دیکھنا چاہے تو 2 محلات کے درمیان میں 1 سال کا فاصلہ، 1 سال چلتا رہے، پھر دوسرا محل، پھر اس طرح۔ اور اگر پوری جنت کو دیکھنا چاہے، 1000 محلات کو سب کو، تو یوں فرمایا کہ جو ہے نا 1000 سال میں اپنی جنت کو دیکھے۔ یہ ادنا درجے کی کامیابی ہے۔ کیا کامیابی اپنے بندوں کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے، پر ہم نے محنت نہیں کی۔ یہ دنیا کی زندگی یہ بہت قیمتی ہے، اور یہ ایک بار ہے، اور یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہ دنیا پر لگانے کے لیے نہیں ہے، دنیا کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ صاف بات ہے، جی ہاں، یہ تو خالص اللہ پاک نے جو ہے نا اپنے آخرت کو کمانے کے لیے، اپنے آخرت کو بنانے کے لیے، اور اپنے آخرت کو اعلیٰ پیمانے پر کمانے کے لیے دی ہے۔ اس لیے 3 باتیں فرمایا ایک بیان میں کہ یہ بہت قیمتی، ایک انسان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ کائنات میں سب سے اونچا مقام انسان کو ملا ہے، مخلوق ہے لیکن اللہ پاک نے نوازا ہے اور سب سے جو ہے نا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اور ایک اس کے لیے اللہ پاک نے جو دین نازل فرمایا ہے، دین زمین کی سطح پر نہیں بات ہے، یہ تو اللہ پاک نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، اور وہ بھی بہت قیمتی ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے دین آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، زمین کی سطح کی بات ہے نہیں کہ کسی نے بنایا ہے، یہ اوپر سے نظام چلا ہے۔ اور ایک انسان کا وقت بہت قیمتی ہے، باقی چیزیں اپنے طور پر جو قیمت و علیحدہ بات ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت اتنا قیمتی ہے، زمین پر ہے، مسلمان ہے، اور کہتا ہے سبحان اللہ، فرمایا جنت میں سونے کا درخت لگ جاتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حاجی صاحب ذرا اور بھی آگے کر لیتے، حاجی صاحب پھر فرماتے یقین جانو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، جنت میں سونے کا درخت لگ گیا۔ وہ ذرا اپنے انداز ان کا یقین کی بات ذرا اور بھی مجمع کو، لگ گیا بالکل یقینی بات ہے۔ آپ آہستہ سے کہیں سبحان اللہ، آپ یقین جانیں انشاءاللہ جنت میں سونے کا درخت لگ گیا۔ آپ یقین، ایک بھائی ہمیں کہے چلو وہ اجتماع کا میدان ہے اور وہ بہت لمبا چوڑا، 1 میل ایسے 1 میل ایسے، نماز جب پڑھتے ہیں تو 1 میل 1 صف، یہ تو چھوٹی سی مسجد اس کے مقابلے میں، تو وہ کہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ اور جو ہے نا سامنے، اور آپ کہے سبحان اللہ، تو یہ جو میدان ہے اس میں جو ہے نا یہ مکئی کا ایک پودا نکل آئے گا، اور اس میں وہ چلی بھی نہیں ہوگی، بس صرف پودا، اور آپ شروع کر لے اور کہیں سبحان اللہ، اور پھر آپ دیکھ لے کہ نکل آیا سامنے، اور پھر کہے سبحان اللہ، اور پھر نکل آئے، پھر آپ بتائیے آپ کسی سے بات کریں گے اور کسی کے سلام کا جواب دیں گے، اور یا کوئی کھانا لے آئے کھانا تو کھاؤ، درمیان میں کوئی بات نہیں، جو ہے نا بس لگے رہو، میدان بھر جائے گا، تو پھر آپ بات بھی نہ کرے، سلام کا جواب بھی نہ دے، کیوں؟
وہ یقین میں ہے کہ وہ سامنے نکل آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کتنا یقین اس پر ہونا چاہیے. یہ جو جتنے بھی اعمال اور اس کے ثواب بتائے ہیں نا, تو اس میں کیسے بندہ شک اور شبے میں پڑ جاوے. جس طرح فرمایا ہے کہ وقت کتنا قیمتی, 10 بار قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص, جنت میں سونے کا ایک محل, حدیث شریف میں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث شریف نقل کی ہے. 10 بار ایک محل, 20 بار 2 محل, 30 بار 3, 40 بار 4, ہر 10 کے بعد جو ہے نا ایک محل سونے کا یقین میں آ جاوے تو پھر بندہ شروع ہو جاوے. اور کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتنا وقت 10 بار؟ جی 2 منٹ میں بھی 10 سیکنڈ کم, سمجھ گئے؟ یعنی 1 منٹ اور 50 سیکنڈ, 2 منٹ بھی نہیں. اب آپ بتائیے کیا کمائی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث شریف میں کھجور کا درخت جنت میں, سونے کا درخت, جنت میں جتنے بھی درخت ہیں نا وہ سونے کے ہیں, لکڑی کے نہیں ہے. اور اس کے آگے جو ہے نا معلوم نہیں, اللہ پاک کے علم ہے, اور جو ہے نا کیا کیا وہ یاقوت اور مرجان اور معلوم نہیں کیا کیا پتے, کیسے شاخیں کیسی, اور پلدار درخت. یہ بھی نہیں کہ ویسے درخت دیکھتے رہو سونے کا درخت ہے, نہیں, پلدار درخت. اور پلوں میں ذائقے, ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر پل میں جنت میں 70 قسم کے ذائقے اور 72 قسم کے ذائقے ہر پل میں. اور کھجور کیسی؟ 12 ہاتھ لمبی, درخت علادہ, حدیث شریف میں ہے 12 ہاتھ, یہ 1 ہاتھ 2 3 5 10 12 ہاتھ لمبی کھجور. اور آگے حدیث شریف میں ہے گٹلی بھی اس میں کوئی نہیں ہے. اور ایک کھجور میں 70 قسم کے ذائقے, ہر طرف سے کہو تو ذائقے ہی ذائقے. سبحان اللہ کی قیمت معلوم ہے. آگے جو یہ جو عرض کر دیا نا, آگے بتایا ہے کہ جو ہے نا جو درخت ہوگا وہ پلدار درخت ہوگا. تو یہ جنتی, یہ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں جو ایک درخت کی بات ہے. اور وہ پل وہ جو ہے نا اس کی بیویاں ہیں تو وہ اس کو لے آوے اور یہ کھلاوے. خادم ہیں وہ جو ہے نا بکھرے ہوئے ہیں موتی, جس طرح وہ لائے یہ کھائے. اور اس کی بیویاں ہیں اپنی دنیا کی, وہ لے آئے اور کھائے. پھر یہ کہے نہیں میں خود کھاؤں, تو یہ خود جو ہے نا بس کھائے, کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے. اور پھر یہ کہے نہیں میں بھی ہاتھ نہ لگاؤں, تو مولانا نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا وہ پل سیدھے روانہ ہو جائے گا, اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا. اور یہ درخت 1 کروڑ سال کے لیے, کیونکہ دنیا میں ایک سبحان اللہ کہا تھا, نہیں 1 ارب کروڑ سال کے لیے, نہیں 10 ارب کرب معلوم نہیں کتنا کہے اس کے لیے نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے, اور یہ ایک بار ہے, اور یہ دوبارہ نہیں ہے. 12 اور بار بار کی بات تو تصور میں بھی نہیں آ سکتے. بس ایک بار ہے, یہی اس دنیا میں اپنے اوپر محنت ہے, اور یہ سب حاصل کرنا اور اپنی زندگی بنانا اعلیٰ پیمانے پر. اور پھر جو ہے نا موت کے وقت دیکھ لے کہ کامیابی کیسے کامیابی ہے. وہ حقیقت میں تو کامیابی اس وقت, یہ دنیا میں تو جو ہے نا رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اور جو ہے نا صلحاء کا نور ہے وغیرہ, اور جو ہے نا پاکیزہ زندگی ہے, اور جو ہے نا بگڑے ہوئے کام بنانے والے یہ دین کی وجہ سے بنتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں اس کے ساتھ, لیکن کامیابی تو موت کے وقت شروع. یہ فضائل الاعمال میں لکھا ہے جب مسلمان مرتا ہے تو وہ ابھی موت پوری نہیں ہے, ابھی مرنے لگا, تو یوں فرمایا, لکھا ہوا ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے, فرشتے حاضر ہوتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں, جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. قبر میں پھر اعلان, 3 سوالات ہیں قبر میں, اور پھر حساب کتاب تو قیامت کے دن ہے. یہ تو 3 سوالات ہیں قبر میں, سوالات, حساب کتاب نہیں ہے. اور ان 3 سوالوں کا جواب دے دے نا اور کامیاب, تو پھر اعلان, جنت کا لباس اس کو پہنا دو, اور جنت کا بسترا اس کے لیے بچھا دو, اور جنت کی طرف کھڑکی اس کے لیے کھول دو. کامیابی شروع. دین بہت قیمتی ہے, یقین جانے. یہ وقت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, وقت کے قیمتی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لو, کل قیامت کے دن ہر انسان سے سب سے پہلے یہ سوال ہوگا, تمہیں زندگی دی تھی, تمہیں وقت دیا تھا, بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری. بس یہ سب سے پہلا سوال, باقی سوالات بعد میں ہے. اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہے, ہم اپنا وقت کیسے فضول اڑاتے ہیں, یا جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تو وہ خود خطوط پڑھتے تھے,
پھر ضعف ہو گیا, پھر نہیں پڑھ سکتے تھے. کوئی قاری پڑھنے والا پڑھتا. ایک وقت میں قاری نے غلطی سے ایک خط دوبارہ پڑھنا شروع کیا, پہلے پڑھا جا چکا تھا, دوبارہ شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد مولانا کو یاد آیا یہ خط تو ایک بار پہلے پڑھا جا چکا ہے. بہت غصے ہوئے, ناراض بھی ہوئے, اور اس کو بتایا پاٹ ڈالو اس خط کو, اس نے ہمارے وقت کو ضائع کر دیا. یعنی ایک دفعہ پڑھا جا چکا, سن چکے, یہ تمہارا دوبارہ پڑھنا یہ بھی وقت کی ضائع کرنے والی بات ہے. اور پھر پیار اور محبت سے سمجھایا, ارے بھائی انسان کا اصل راس المال خزانہ وہ تو وقت ہے, وہ تو وقت ہے. یہ وقت گزر جاتا ہے نا تو یہ پھر ہاتھ نہیں آتا, بس یہ گیا, یہ اپنی تار پر چل رہا ہے. جو کوئی اس سے جو فائدہ حاصل کر لے, کوئی آخرت کی بنیاد پر فائدہ حاصل کریں گے, کوئی دنیا پر لگائیں گے. عقل کی بات ہے تو اور بات ہے, اور بے عقلی ہے تو بس اور بات ہے. اس لیے فرمایا کہ جو ہے نا یہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے, یہ موت, یہ پھر دوبارہ بندہ زندہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ اس کو موقع ملے, زندگی ملے. یہ ایسی مثال ہے کہ جو ہے نا اگر بندہ وفات پا جائے اور لحد میں پڑا ہوا ہے, اب یہ ساری دنیا روئے, لیکن اس کو دوبارہ جو ہے نا یہ زندگی نہیں دے سکتے, بس ختم, چھٹی ہو گئی ہے. آج زمین کے اوپر ہیں اور کل نیچے ہو جائیں گے بھائی اور دوستو. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ہے نا دین کی محنت پر اپنی زندگی لگا لے, اور اس سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پورے دین پر ہماری زندگی ہو, ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. موت کے وقت ارمان کریں گے, افسوس کریں گے, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, یا اللہ میں 4 مہینے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن اس وقت تو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں گے کہ بابا چند دن ہے, چلو. اس وقت کیا 4 مہینے, ہاں جی میں ملکوں کے سفر کے لیے تیار ہوں, یا اللہ بس جو ہے نا سال کے لیے تیار ہوں. بعد میں کہاں بعد میں, موت کا وقت مقرر ہے, بس جو ہے نا اچانک دفاتن. ہمارے بزرگ تھے تو وہ جو ہے نا عام سیدھی سادی بات کرتے تھے کہ خوشیوں کے لیے دروازے بنائے جاتے ہیں, بیٹے کی شادی ہے تو اس کے لیے تیاری, دوسری بھی اس طرح کی بات ہے. اور یہ موت یہ دروازے مروازے نہیں دیکھتی, یہ پلانگ کے آ جاتا ہے, سر پر پہنچ جاتا ہے کہ چلو. اس لیے کسی بھی لمحے جو ہے نا بے فکر نہیں ہونا چاہیے. زندگی کا سب سے اعلیٰ مصرف کیا ہے؟ ہم نے بزرگوں سے سنا, زندگی کا, یہ دنیا کی زندگی, اس کا استعمال, سب سے زیادہ اعلیٰ استعمال اور سب سے زیادہ صحیح مصرف استعمال تبلیغ. کیا مطلب؟ پہلے دن سے دنیا میں آیا اور جو ہے نا تبلیغ میں اور پوری زندگی لگا لی, اور آخری لمحے تک زندگی لگا لی, تو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے تو جو ہے نا اپنی زندگی کو سب سے اعلیٰ استعمال کیا اور سب سے زیادہ صحیح استعمال کیا. تبلیغ کے علاوہ کہاں ہم دوسری جگہوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ پاک کے در پر پڑ جاؤ, اور تبلیغ اللہ پاک کا در ہے. اور پھر فرماتے ہیں ارے کچھ کر لو اور زندگی لگا لو, یہ زندگی لگا دینے والا کام ہے اور دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے. مولوی جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے دھیان کے ساتھ زندگی لگا لو. عاقل پر ضروری ہے, عقل مند عاقل پر ضروری ہے کہ اپنے اوقات کو دے کے اپنے اوقات کو تقسیم کرے, اپنے اوقات کو لگائے, گزارے نہیں لگائے. جی ہاں, ہم ارمان کریں گے موت کے وقت, یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس راستے کو راہ نبوت سمجھتا ہوں. فرمایا کرتے تھے میں نے اس کام کو اللہ پاک سے قبول کروا لیا ہے. کبھی فرماتے میرے اس کام کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا ہے, اور یہ قبولیت کا راستہ ہے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تنہائیوں میں اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو اور اپنے پوری امت کو اللہ پاک سے تبلیغ میں قبول کروا لو. یہ قبولیت کا راستہ ہے. تبلیغ کے لیے بہت بڑے نصیب چاہیے, یقین جانے یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ بس ویسے اللہ پاک اس طرح دے دے. اس لیے مانگنا بہت, ہر فرض نماز کے بعد مانگنا بھی اور اپنی زندگی لگانا بھی اور چلتے رہنا. لوگوں نے عمل نامے بھر دیے, یقین جانے. ایک میواتی بابا وفات پا گئے تو حاجی صاحب نے بیان میں فرمایا کہ اس نے تو زندگی لگا لی. پھر فرمایا سن 58 میں اس نے 3 چلے لگائے, اور اس کے بعد ہر سال 3 چلے, ہر سال 3 چلے, اور اس کے بعد 2002 میں وفات پا گیا.
تو حاجی صاحب نے فرمایا اس نے تو زندگی لگا لی. ہم جلدی جلدی گننے لگے کہ وہ 58 تو 2 اور ادھر پھر 40 اور یہ 2 اور 44 دفعہ 3 چلے لگائے اس نے. ریکارڈ تو شاید یہ ہے. ویسے تو یہ 25 22 27 اور یہ 32 35 یہ تو بہت سارے ہیں, لیکن شاید جو ہے نا یہ 44 سب سے اوپر ہو کہ 44 سال ہر سال 3 چلے. جی ہاں, ہم علامہ بھر دیا تبلیغ سے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک بھائی شاید انڈونیشیا کا, تو دوسرے ساتھی نے بتایا کہ وہ آیا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں ہر سال 3 چلے لگاتا ہوں. 21 سال ہو گئے. انڈونیشیا کا مہمان ہے. پاکستان میں تو ذرا ماحول ہے, بہت سارے ہیں, لیکن وہاں سے بھی جو ہے نا ایسے بھائی. ایک بھائی آیا تو پھر جو ہے نا قوائف لکھے ہوئے تھے, تو اس میں تشکیل میں مہمانوں کے ساتھ تشکیل, تو وہ قوائف میں جو ہے نا لکھا ہوا تھا کئی سفر. تو ہمارے ساتھی نے پوچھا کہ حاجی صاحب کتنے سفر, تو اس نے نہیں بتایا. مسلمان مرد ہو عورت تو اپنے اعمال کسی کو بتاتے نہیں. چپ کے بس اللہ پاک دیکھتے ہیں. ابھی بھی اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سب کو جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, اور جیو میں کیا ہے وہ بھی معلوم. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اچھا دل میں یہ چاہتے ہیں میں تو زندگی لگا لوں, اللہ پاک کو معلوم. تو کیا ہاں, تو اس نے بتایا کئی سفر, تو اس نے نہیں بتایا. تو ساتھ ہم نے پوچھا بابا جی 4 سفر. جب کئی تو مطلب یہ تھا کہ 4 5 6 7 اس طرح. تو وہ مسکرایا, مطلب یہ تھا کہ اس سے زیادہ, یعنی جواب نہیں دیا کہ نہیں. پھر ہم نے کہا 5 6, پھر مسکرایا 7 8, پھر بھی مسکرائے. تو ہم بھی آگے چلتے رہے اور وہ بھی مسکراتا رہا, بتاتا نہیں تھا. میں نے کہا 9, پھر بھی مسکرایا. پھر ہم نے کہا 10, اس نے کہا بس. سمجھ گئے؟ 10 سفر اس کے, ہر 2 سال کے بعد سفر. تو کتنے عرصے سے لگا ہوا ہے, کبھی درمیان میں ناغہ نہیں کیا. ہر 2 سال کے بعد سفر پر سفر, مستورات کے سفر الادا اور مہینہ کی ترتیب الادا. زندگی لگانے والے زندگیاں لگاتے ہیں بھائی اور دوستوں. کچھ فیصلے کر لو, بقایا زندگی تبلیغ پر انشاءاللہ. سب تیار ہیں؟ کیا ملے گا؟ صحابہ کرام کو جو ملا بس وہی انشاءاللہ ملے گا. وہ تو نمونہ امت کے لیے کہ یہ ہوا ان کے ساتھ, تو یہ نمونہ ہے. ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال صرف مسلمان رہے ہیں. جب آئے دین میں داخل ہو گئے, وہ سردار تھے, اور جو ہے نا جب داخل ہو گئے تو اس کی وجہ سے پورا قبیلہ پھر جو ہے نا داخل ہوا. جب جمع کیا, وہ جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ واقعہ, جی اسی میں ہے نا. جب ایک سردار آیا, اس نے کہا کہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو جو ہے نا ورغلاتے ہو, پھر اس کو سنایا تو مسلمان ہو گیا. پھر اس کو لے آئے, یہ بھی مسلمان. پھر یہ گیا سارے قبیلے کو جمع کیا, اور اس کے کہنے پر سارا قبیلہ جو ہے نا مسلمان ہوا. ایک بس رہ گیا تھا, اور وہ بھی بعد میں مسلمان ہوا تھا. اچھا حضرت صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک دن آیا پھر اور مسلمان ہوا صبح کے وقت, اور اس کے بعد جو ہے نا کافروں کے ساتھ اس کی بات تھی. تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا تھا, اور یہ بھی جو ہے نا بس چھلانگ لگا لی اور میدان میں گیا, اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور پہنچ گیا جنت میں. وہ تھا وہ جو ایک رہ گیا تھا. تو پھر اللہ پاک نے اس کے ذریعے جو ہے نا یہ جو قبیلہ تھا, تو اس کے ذریعے اللہ پاک نے جو ہے نا دین کو پھیلایا ہے, یعنی زیادہ یہ قبیلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کا مقام ایسے تھا جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مہاجرین میں, تو انصار میں ایسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جس دن وفات پا گئے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کی موت کی خوشی میں اللہ پاک کا عرش بھی جھوم گیا, جھوم اٹھا. کیا مقام ہے, شاید یہ ایک کے لیے دوسرے کے لیے نہیں سنا. جس کی موت کی خوشی میں اللہ پاک کا عرش بھی جھوم اٹھے, پھر کیا مقام. خبر آئی, فرشتہ آیا, آج آپ کی امت میں سے کون وفات پا گیا, آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں. بندہ وفات پا گیا, آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں. پھر خبر دے دی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, پر راستے میں چل رہے تھے لیکن تیز چل رہے تھے, اور صحابہ کرام ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو صحابہ نے شکایت کی, یا نبی اللہ, آج تو آپ اتنے تیز چلے کہ جو ہے نا ہمارے کندھوں سے چادریں گرنے لگی, اور ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگے, اور حتیٰ کہ آپ نے تو ہمیں تکا دیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم، اے میرے صحابہ اس لیے تیز چلا کہ ایسا نہ ہو ہمارے پہنچنے سے پہلے فرشتے اس کو بھی غسل نہ دے دے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور ہم محروم نہ ہو جاوے، میں اس لیے تیز چلا۔ صحابہ کو ٹھہرا دیا لاش کمرے میں، پھر چلے، لیکن ایسے چل رہے تھے جیسے کسی کے کندھوں کو پلانگ رہے تھے، اور پھر وہاں پہنچ گئے تو کمرے میں لاش، تو پھر مبارکباد دے دی، اے ابو عمر، اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، 3 بار مبارکباد دے دی۔ بندہ وفات پا گیا ہے، پڑا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن آپ تو ایسے چل رہے تھے جیسے کسی کے کندھوں کو پلانگ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم، اتنے سارے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں جنازے کے لیے، اور کمرہ بھی بھرا ہوا تھا، اور میں جب داخل ہوا تو جگہ نہیں تھی، ایک فرشتے نے 2 پروں میں سے ایک پر کو سمیٹ لیا، پھر مجھے جگہ ملی۔ اور خدا کی قسم 70,000 فرشتے آج زمین پر اترے ہیں ایسے جنہوں نے پہلے کبھی بھی زمین پر قدم نہیں رکھا۔ کیا مقام! جب قبر کھود رہے تھے اس کے لیے تو جو ہے نا خوشبو ہی خوشبو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر پوڑے پر، کودال کے ہر پوڑے پر خوشبو، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم لحد تک پہنچ گئے، میں نے ایک مٹی کی اٹھا لی، اور بجو ہی میں نے کھول دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو مشک بن چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، خوشی سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو بالکل ہلکا، وزن بالکل نہیں۔ مشرکین نے کہا کہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تھا، یہ اس کا اثر ہے، حالانکہ وہ صحیح کیا تھا، اس کے قبیلے کی بات تھی۔ خیر، تو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو کیا فرمایا؟ خدا کی قسم فرشتوں نے جنازے کو اٹھایا ہوا تھا، اس لیے جو ہے نا وزن بالکل نہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیوار کے قریب، تو میں سن رہی تھی آوازیں سب کی، سب رو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، آنسو مبارک ریش مبارک پر ٹپکتے زمین پر گر رہے تھے۔ کیا مقام ملا! اور صرف 5 سال جو ہے نا اس میں رہے، یا اللہ! صحابہ اور بھی بہت سارے، کیا مقام ملا! تبلیغ پر زندگی لگا لو بھائی اور دوستو، یقین جانے نظر نہیں آتا، موت کے وقت پھر دیکھ لے۔ بس آخری بات، حاجی صاحب آخری دنوں میں اور بیمار، یہ اسی مرکز کی بات، تو ہمیں بلایا، اور ادھر جو ہے نا پھر نصیحت وصیت تشکیل کے بارے میں پھر فرمایا، دیکھو مجھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ بیرون سے مہمان آتے ہیں، یہ مہمان ہے، سب سے پہلے ان کی ضرورتوں کو دیکھیں گے، سب سے پہلے ان کی جماعتیں بنائیں گے، سب سے پہلے بہت ساری باتیں بتا دی، اور پھر فرمایا کہ جو ملک کا مجمع آ رہا ہے تو یہ بھی ہمارے مہمان ہے، اچھا لیکن وہ مہمان پہلے، وہ پھر یہ، اور پھر فرمایا یہ جو یہاں پڑے ہوئے ہیں نا ہم میزبان ہیں، ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم میزبان ہیں، مہمان نہیں۔ پھر فرمایا اپنی طرف سے کہ دیکھو یہ جو مہمان بیرون سے آتے ہیں نا، اور تم لوگ ان سے جو چاہتے ہو وہاں پر کروانا تو یہ عملی طور پر یہاں کروا لو، عمومی گشت، خصوصی گشتیں، وصولیاں، جماعت تیار ہوئی، جماعت بنائی، امیر مقرر کیا، ہدایات کا مذاکرہ، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ عملی طور پر، تاکہ یہ اپنے ملکوں میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خوب کام کرنے والے بنے۔ معلوم نہیں یہ پھر کب آئیں گے، ملکوں کا معاملہ بہت نازک ہے۔ بس یہ باتیں، پھر ہمیں چلو، پھر ہم چلے، دوسرے کمرے میں آ گئے، پھر خادم بھائی آیا کہ آؤ دوبارہ بلاتے ہیں، پھر ہم سب جمع، میں اسی طرح نقل کروں اچھا جو دیکھا، تو پھر بلایا، اور پھر جنا فرمایا میں تھا اور مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ تھے، اور کوئی نہیں تھا، اور مجھ سے فرمایا عبدالوہاب مغفرت تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی، تبلیغ کی محنت پر، تبلیغ پر زندگی لگانا، محنت پر مغفرت تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی، لیکن بات یہ ہے کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اللہ پاک کے سامنے پیش کر رہے ہوں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں، سمجھ گئے؟ ہاں جی، یہ آخری مقام بھی بتایا،
اور اعلیٰ مقام بھی بتایا کہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اللہ پاک کے سامنے پیش کر رہے ہوں تو ہم بھی ان کے ساتھ۔ کون کون تیار ہے بقایا زندگی؟ ملکوں کے سفر پر سفر، ہر سال 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟